ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا اہم خبروں کے خلاصے سے۔ صاحب سمو امیر سے امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع نے افغانستان کے حالات پر بات چیت کی ہے اور صاحب سمو امیر کو امریکی صدر کی جانب سے شکریہ اور قدر و منزلت کے جذبات پہنچائے ہیں۔ قطر اور امریکہ نے افغانستان میں استحکام پر زور دیا ہے اور امریکہ نے قطر کے تاریخی کردار کی تعریف و ستائش کی ہے۔ اور قطر کی جانب سے افغان عوام کے لیے طیاروں کے ذریعے فوری امداد پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے وفاقی جمہوریہ برازیل کے صدر جائر بولسونارو کے نام ان کے ملک یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی وفاقی جمہوریہ برازیل کے صدر کو ان کے ملک یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی برازیل کے صدر کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اب آئیے افغانستان کے حالات سے متعلق اپنے بین الاقوامی پارٹنرز کے ساتھ قطر کی مشاورتوں اور اس کی زبردست کوششوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس ضمن میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ جناب اینٹونی بلنکن اور وزیر دفاع جناب لوئڈ آسٹن نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں افغانستان کے موجودہ حالات اور وہاں امن و استحکام کی بحالی کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بات چیت کی گئی ہے۔ دونوں امریکی وزراء نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے صاحب سمو امیر تک شکریہ اور قدر و منزلت کے جذبات پہنچائے ہیں کہ قطر افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے بہترین اور زبردست کوششیں کر رہا ہے اور اس نے امریکی شہریوں، اس کے اتحادی ملکوں کے شہریوں اور افغان باشندوں کے انخلا میں ایک محور کا کردار ادا کیا ہے، اور دوحہ نے امریکہ اور طالبان تحریک کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کی ہے۔ پھر افغانستان کے بارے میں بین الاقوامی ہم آہنگی کے مرکز کی حیثیت سے قطر کے کردار اور قطر کی کوششوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اس سلسلے میں نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ اور نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ریاستہائے متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے ساتھ مل کر ایک اخباری کانفرنس منعقد کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع نے افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے قطر اور امریکہ کی مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس پریس کانفرنس میں افغانستان میں انسانی گزرگاہیں کھولنے اور وہاں انسانی مدد کو فروغ دینے کے لیے تمام فریقوں کے درمیان مشترکہ تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے افغانستان میں قطر کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر ایک تاریخی کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ امریکہ کے وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے کہا ہے کہ قطر نے افغانستان سے انخلا میں جو کردار ادا کیا ہے اس میں اس نے ایک واضح فرق کو نمایاں کر دیا ہے اور یہ کردار بہت ہی ایکٹیو اور فعال کردار ہے۔ انہوں نے دوحہ اور واشنگٹن کے درمیان منفرد شراکت اور پارٹنرشپ کی بھی تعریف کی ہے، جس کا مقصد علاقے میں امن اور استحکام کو فروغ دینا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع
اور نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ جناب اینٹونی بلنکن اور وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کے ساتھ افغانستان کی سیکیورٹی اور وہاں کے سیاسی حالات اور وہاں امن و استحکام کے مزید فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں کا بھی جائزہ لیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے امریکہ کی خارجہ اور دفاع کے دونوں وزیروں نے کہا کہ امریکہ قطر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہ افغانستان میں امن کے عمل کے فروغ کے لیے کی جانے والی قطر کی کوششوں کو بہت قابل قدر سمجھتا ہے، اور وہاں سے امریکی شہریوں، امریکہ کے اتحادی ملکوں کے شہریوں اور خود افغان سول باشندوں کے انخلاء کو آسان بنانے کے لیے قطر نے ایک محور کا کردار ادا کیا ہے۔ دوحہ نے ان حالات میں افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کرتے ہوئے بھی ساری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی ہے، اور اس نے ان پناہ گزینوں کے دل بھی جیت لیے ہیں۔ جن حالات میں اور جس فضا میں ان مہمانوں کو ٹھہرایا گیا ہے، اس پر بھی تمام بین الاقوامی اہلکاران جن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، ان سب کا ایک ہی عنوان ہے، اور وہ ہے کہ قطر آپ کا شکریہ۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ اپنے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کر افغانستان میں مستقل اور پائیدار امن کی بحالی کے لیے کام کرتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی انسانی کوششیں بھی جاری رکھے گا۔ قطر کا ایک اور طیارہ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ، قطر چیریٹی اور قطر ریڈ کرسنٹ کی جانب سے انسانی امداد لے کر کابل پہنچ گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کے مزید طیارے امدادی سامان لے کر وہاں پہنچیں گے۔ وزیر مواصلات و کمیونیکیشن جناب جاسم بن سیف السلیطی نے جمہوریہ سوڈان کے وزیر ٹرانسپورٹ انجینئر میر غنی موسیٰ حمد کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا۔ یہ خط دونوں برادر ملکوں کے درمیان مواصلات، فضائی ٹرانسپورٹ، شہری ہوابازی، بندرگاہوں اور سمندری جہاز رانی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے سے متعلق ہے۔ ملک میں سوڈان کے سفیر جناب عبدالرحیم الصدیق نے انہیں یہ خط پہنچایا۔ عرب لیگ میں قطر کے مستقل مندوب سفیر سالم مبارک آل شافی نے آج مندوبین کی سطح پر عرب لیگ کی کونسل کی صدارت وہاں کویت کے مستقل مندوب سفیر احمد عبدالرحمن البکر کو سونپ دی۔ صدارت کی یہ تبدیلی لیگ کی کونسل کے سیشن نمبر 156 کے اجلاس میں عمل میں آئی، اور اس اجلاس میں عرب وزرائے خارجہ کے اگلے اجلاسوں کی تیاریاں کی گئیں، اور یہ اجلاس پرسوں جمعرات کے روز منعقد ہونے والے ہیں۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے خصوصی ایلچی جناب ہانس گروند برگ نے مملکت سویڈن میں قطر کی سفیر الشیخہ موزہ بنت ناصر آل ثانی کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں میں انصاف کی وزارتوں کے انڈر سیکریٹریز کے 23ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں کونسل برائے تعاون کے ملکوں کی انصاف کی وزارتوں کے درمیان مشترکہ قانونی تعاون کو فروغ دینے سے متعلقہ موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ شام کے آج کے اس نشریے میں اب قطر کے شورائی انتخابات کا بھی ذکر ہو جائے، جو اگلے مہینے اکتوبر کی 2 تاریخ کو ہونے والے ہیں۔ ان انتخابات کی تیاریوں کے بیشتر مراحل پورے ہو چکے ہیں، اور اب چند روز بعد یعنی 15 ستمبر کو امیدواروں کے ناموں کی حتمی فہرستیں جاری کر دی جائیں گی، اور اسی دن پھر امیدواروں کی جانب سے الیکشن کیمپین شروع کر دی جائے گی۔ مجلس شورا کے امیدواران منتخب ہو جانے کے بعد متعدد اہم مسائل پر بحث کریں گے۔ ان مسائل میں نوجوانوں اور یوتھ کے مسائل بھی نئی مجلس شورا کے ایجنڈے میں شامل ہوں گے۔ طالبان تحریک کے جنگجوؤں نے کل پیر کے روز وادی پنجشیر پر مکمل قبضے کا اعلان کرنے کے بعد پوری وادی کی کامبنگ مکمل کر لی ہے،
اور انہوں نے افغانستان کی جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن نام نہاد قومی مزاحمتی محاذ کے لیڈر احمد مسعود نے کہا ہے کہ اس کی فورسز لڑائی جاری رکھیں گی۔ دراصل دارالحکومت کابل میں پاکستانی سفارت خانے اور صدارتی محل کے سامنے کچھ مظاہرے ہوئے ہیں اور طالبان کی فورسز نے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ کابل اور مزار شریف کے ان مظاہروں میں پاکستانی کردار اور وادی پنجشیر کی پسپائی کے خلاف نعرے لگائے گئے تھے۔ اور 6 فلسطینی جو کسی وقت بھی شہید کیے جا سکتے تھے اب چیمپئنز بن گئے ہیں کہ انہوں نے ایک چمچ کے ذریعے اسرائیلی قبضے کی سیکیورٹی فورسز کو شکست اور ہزیمت سے دوچار کر دیا، جبکہ اس طرح کے کام تو بالعموم ہالی ووڈ کی فلموں میں ہی ہو سکتے ہیں، لیکن کڑی پابندیوں والی اسرائیلی جیل سے فرار ہونے کی اس کامیاب کوشش نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ جلبوع نامی اس جیل کو اس میں نافذ کی گئی سخت ترین پابندیوں کی وجہ سے لوہے کی الماری کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ 6 فلسطینی اس آہنی الماری سے بھی نکلنے اور تمام تر رکاوٹوں کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں سے ایک ہیرو 45 سالہ زکریا زبیدی ہے، جس نے ایم.اے کا تھیسس لکھا تھا اور اس کا عنوان تھا شکاری اور اژدہا، شکار اور فلسطینی تجربہ، اور زکریا نے اپنے فرار میں اسی مضمون کو عملی جامہ پہنا دیا ہے۔ وہ شہدائے اقصی بریگیڈ کا کمانڈر رہا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔